بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دینی بھائیو، آج جو پیر کا دن ہے، سوموار کا دن، رمضان مبارک کی 22 تاریخ ہے اور خیتان کی اس مسجد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ 10 منٹ کی اس گفتگو میں آج میں ایک خاص پیغام، خاص میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور میری دعا ہے اور آپ سے درخواست بھی کہ اسے زندگی کا ایک ٹاسک بنائیں، ایک وظیفہ بنائیں زندگی کا۔ اپنی زندگی میں بہت سارے کام کو ہم مرتے دم تک اپنی زندگی کا حصہ بنا کر کے رکھتے ہیں، تو آج کی اس خاص بات کو اپنی زندگی کا ہم حصہ بنائیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہوگا، اس کا عنوان ہوگا، وہ ہے تقوی اور ہماری زندگی۔ اس سے بھی اور اگر کچھ واضح کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی کی حیثیت یا تو باپ کی ہے، ہمارے بچے ہیں، بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، یا پھر ہماری حیثیت بھائی کی ہے، ہماری بہنیں ہیں۔ عام طور پہ معاشرے میں آدمی کے پاس بیٹیاں ہیں، اس کی بہنیں ہیں۔ میں آج کی اس گفتگو کو مسلم معاشرے میں جو نکاح اور شادی کے تعلق سے غیر اسلامی، غیر شرعی، بالکل دوسری قوموں کی پیروی میں جو ایک طریقہ بنا لیا گیا ہے، میری مراد ہے شادی کے موقع سے لڑکیوں سے یا لڑکی کے گارجین سے جو لین دین ہے، تلک ہے، جہیز ہے، مختلف جو اس کے طریقے ہیں۔ میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میری نظر میں ہندوستان کے تمام حصے ہیں، جنوب ساؤتھ سے لے کر کے نارتھ تک، اس تعلق سے پورے معاشرے کو، سوسائٹی کو اچھی طرح میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ شادی کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں، یہ خود ہم نے پیدا کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو معاشرتی اور سماجی برائیاں مسلم معاشرے میں اور لڑکیوں کے تعلق سے آئی ہیں، وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اچھی طرح اس سے جانتے ہیں۔ آج مسلم لڑکیاں غیر قوم کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں یا شادی کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ہم اور آپ اس کا رونا روتے ہیں، لیکن اس کا علاج ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ اس 10 منٹ کی گفتگو میں خاص بات یہی ہے کہ اسے ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، ایک ٹاسک بنائیں۔ ہم میں سے ہر آدمی، اس کی حیثیت بھائی کی ہو یا اس کی حیثیت باپ کی ہو، ہر بھائی، اس کی اپنی بہنیں بھی ہیں، پوری سماج کی جو لڑکیاں ہیں اس کی اپنی بہنیں ہیں، اور آپ کی بیٹیاں ہیں تو سماج کی جو بیٹیاں ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اس تعلق سے صرف روتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر ایسی پریشانی نہیں ہے کہ اسے کرنے کے لیے ہمیں کسی اقتدار کی، کسی حکومت کی، کسی لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہو، نہیں، یہ مسلمان ہی خود کر سکتے ہیں، اور یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، ایک فطری ضرورت ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، بڑی اچھی کتاب ہے، شیخ رشید رضا مصری جو مصر کے بڑے عالم ہیں، ان کے بہت سے مقالات اور مضامین کا مجموعہ ہے، اور کچھ اس میں اس تعلق سے مستقل طور پہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الوحی المحمدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین اتارا گیا، یہ جو وحی ہے، کتاب ہے، دین اسلام وحی ہے، تو اس تعلق سے وہ بات ہے۔ اس میں جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں موضوع سے متعلق، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے قرآن مجید اور اس کی تعلیمات کے جو مقصد ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں، کس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے، ان مقاصد میں سے بیان کرتے ہوئے ایک 9واں نمبر، جو 9 نمبر کا مقصد انہوں نے بیان کیا ہے،
عورت کی تعظیم، عورت کی تکریم، عورت کو مقام دینا جو اسلام نے دیا ہے، ظاہر ہے کہ اس گفتگو میں وہ تفصیل نہیں آ سکتی آپ کے سامنے، لیکن اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں، جتنی بھی قومیں ہیں، ان میں عورت کو وہ مقام کبھی نہیں دیا گیا جو مقام دین اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ہے سورہ نساء کے نام سے، اور قرآن مجید نے مختلف انداز سے مختلف مقام پہ عورت کی عظمت کو، اس کے حقوق کو جو بیان کیا ہے، لیکن یہ اسلام نے دیا ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ اسلام نے اس کو یہ عظمت، یہ مقام، وہ مرتبہ دیا ہے، لیکن کیا مسلمانوں نے یہ دیا ہے؟ افسوس کے ساتھ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں عورتوں کو، خاص طور سے جو لڑکیاں ہیں، شادی کے تعلق سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر آدمی کی فطری ضرورت ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر آدمی کے پاس لڑکے لڑکیاں دونوں ہی ہیں۔ لیکن جو ہمارے معاشرے میں، بر صغیر کے ممالک میں، تفصیل میں نہیں جا سکتے لیکن پورے بر صغیر ممالک میں جو صورتحال ہے اس تعلق سے، اور اس کی وجہ سے جتنی خرابیاں آتی ہیں، ایک آدمی کے پاس اگر 4-5 بیٹیاں ہوں، 4-5 بہنیں ہوں، پوری زندگی بلکہ آخر وقت میں اس کی جو بھی کچھ بچی کچی ہوتی ہے وہ ساری چیز اس کی شادی میں ہی، بینک کے لون لینا، مکان تک بیچ دینا۔ اس کو حل کرنے کے لیے کسی حکومت کے بدلنے، کسی نئی حکومت کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی لا آرڈر کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کو کوئی ایسی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ ایک رمضان میں آیا پھر دوسرے رمضان میں آئے گا۔ قربانی کے موقع پہ اللہ نے اس کا مقصد بیان کیا ہے کہ تقویٰ قربانی کا مقصد ہے، روزے کا مقصد لعلکم تتقون ہے۔ یہ تقویٰ بہت ہی آسان چیز ہے جو زندگی میں آ جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اس کو بہت آسان لفظ میں اگر کہا جائے تو تقویٰ یہ ہے کہ آدمی کو یہ احساس پیدا ہو جائے، اس کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ جواب دہی کی زندگی ہے، ذمہ داری کی زندگی ہے، ایک ایک وقت کا حساب اللہ کے ہاں دینا ہے۔ تقویٰ میں صرف ایک ڈر ہی کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ اللہ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں، جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں، ان کا خیال کر کے، ان کا پاس و لحاظ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو بے شعوری کی زندگی گزارتا ہے، جس طرح سے اس کا قدم اٹھ جائے ادھر چل لیتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ نہیں، وہ ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کر کے اٹھاتا ہے اور پھونک پر کے اپنا قدم رکھتا ہے، یہ تقویٰ کا احساس ہے۔ یہی وہ بات ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی بن کعب، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے بتایا تمثیل کے ذریعے، مثال دے کر کے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ سمجھو ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہیں کہ وہ جھاڑی ہے اور اس کے دونوں طرف سے کانٹے ہی کانٹے ہوں، آپ کیسے گزریں گے؟ ظاہر آدمی کے پاس جو کپڑے ہیں اس کو سمیٹ کر کے اور بچا کر کے ایسا گزرے گا کہ پھنس نہ جائے، لیکن راستہ بھی وہی ہے، چلنا ہی ہوگا۔ تقویٰ کی یہی بات ہے۔ کوئی تقویٰ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے کہ خاص لوگوں کو ہی کہ ملے اور اس کا کوئی خاص لباس ہو اس کو پہن لے، ایسا نہیں ہے۔ تقویٰ چلتی پھرتی زندگی ہے اور اس میں ہمیں اللہ کے احساس، اس کی یاد کی کیفیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اب اس تعلق سے بات تو بڑی ہے، اس تعلق سے سوچ کر کے دیکھیں کہ مسلم معاشرے میں جو لڑکیوں کی شادی کا معاملہ ہے یہ ملی مسئلہ ہے، اس کی جو سماجی خرابیاں ہیں بے شمار ہیں۔ آج جو اسلام اور مسلم دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے اس کو ایک بڑا ہتھیار بنا کے رکھا ہے ہمارے سماج کے خلاف، اور آج مسلم سماج سے جہاں دین سے دوری ہے اس کی وجہ سے اچھی خاصی لڑکیاں کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے ان کے ہاتھ چڑھ رہی ہیں۔ مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ سماج میں کچھ لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، باقی لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہر آدمی اس چیز سے دوچار ہے۔ کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں، اپنے بر صغیر میں، عرب ملکوں میں کیا ہے، لیکن یہ عورت کی تکریم، اس کی عظمت، اس کے مقام کے خلاف بات ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے پوری زندگی کی دولت کسی کو دیتا ہے اور پھر اس کے لیے اس کے پاس اپنے بینک بیلنس، دولت، وہ ساری چیزیں بھی دے، خریدنا ہے گویا کہ۔ لیکن اسلام نے بیٹیوں کو کیا مقام دیا ہے، لڑکیوں کو کیا مقام دیا ہے؟ سارے اخراجات شادی کرنے والے لڑکے ہی کو خود کرنا ہے، لڑکی کو ایک پیسے کا خرچ نہیں کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں
اس ہندوانی معاشرے میں اس کو ایک دوسرے پہلو سے، جو یہ آخری پوائنٹ ہوگا، دعوت کے لحاظ سے سوچیں۔ اگر مسلمانوں نے ایمانداری کے ساتھ دعوت کے جذبے سے صرف ایک کام شادی اور بیاہ کو اسلامی بنا لیا، اسلام 50% پھیل جائے گا، چونکہ دوسری قومیں بھی اس سے پریشان ہیں شادی کو لے کر کے۔ وہ دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ان کا کیسا آئیڈیل ہے، لیکن ہمارا آئیڈیل اسلام تو کتابوں میں بند ہے، مسجدوں میں بند ہے، سماج اور سوسائٹی میں کہاں ہے؟ خالی ہے، ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک میسج ہے، ہم میں سے ہر آدمی اس کی حیثیت چاہے باپ کی ہو یا بھائی کی ہو، زندگی کا ایک مشن بنائے کہ ہم جہاں جس سماج، جس سوسائٹی میں، جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ہم اس پہ کام کریں گے۔ حیدرآباد میں کچھ لوگ ہیں بہت اچھا اس پہ کام کرتے ہیں، میں ڈیٹیل نہیں بتانا نہیں جا سکتے، وقت نہیں ہے، لیکن ایک مشن بنائیں۔ ایک آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الساعی علی الارملۃ والمساکین، ایک ایسا آدمی جو بیوہ، مسکین، یتیموں کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو یا دن میں روزہ رکھتا ہو اور رات میں وہ شب بیداری کرتا ہو، قیام اللیل کرتا ہو۔ یہ آج غریبوں اور مسکینوں اور ان کی بیٹیوں جو مجبوری کی وجہ سے دوسری قوموں کے ہاتھ، نوجوانوں کو اس کے لیے آگے بڑھ کے کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، اس کو زندگی کا ایک مشن دعوت کے طور پہ بنانا چاہیے، تاکہ یہ نکاح کو جس طرح سے شریعت نے سب سے آسان بنایا ہے، آج مسلمانوں نے اس کو اتنا ہی زیادہ بھاری اور مشکل بنا دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جذبہ دے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک یہ ٹاسک، ایک مشن بنا لیں، یہ میسج رکھے اپنے ذہن میں کہ ہم جہاں بھی رہیں گے اس کے لیے کام کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔